اس سائن کو دیکھ لیتے ہیں. اس سگنل کو بولتے ہیں سینیال دی کونیتا. کونیتا یعنی کہ انڈر پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے اترائی ہے اور پھر آپ کی چڑھائی ہے. ٹھیک ہے، انڈر پاس میں ہم نے دیکھا پہلے آپ نیچے اترتے ہیں پھر اوپر چڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں سینیال دی کونیتا. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے پڑھ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کا کوئز دیکھتے ہیں. پتہ چل گیا ہوگا آپ کو. جب سینیال دی کونیتا یہ ہے، پہلے آپ اترائی نیچے اتری ہے، پھر نیچے جو تھوڑا سا ہو کے پھر اوپر چڑھائی چڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کوئز پڑھتے ہیں. Il segnale raffigurato preavvisa. Il segnale raffigurato preavvisa یہ نشان ہمیں پہلے سے بتاتا ہے کہ آگے کونیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ پہلے تھوڑی سی ہے پھر ساتھ ہی چڑھائی ہے. ٹھیک ہے، تو ویرو ہے. پریاویزا اس لیے آ رہا ہے کہ پریاویزا ہوتا ہے کہ پہلے سے بتانا. پری اویزا، اویزا ہوتا ہے بتانا، پری ہوتا ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو یہ سگنل ہمیں 150 میٹر پہلے ہی ملتے ہیں 3 کونوں والے. تو اس لیے یہ سگنلز ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے پریاویزا کرتے ہیں، پہلے سے بتا دیتے ہیں. جو پہ چلتے ہیں Il segnale raffigurato preavvisa. یار یہ سیم جو ہے نا بار بار وہی سیم آ رہا ہے، لیکن چلے میں پڑھی جاتا ہوں. Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta, è vero. Il segnale raffigurato preavvisa یہ نشان ہمیں پہلے سے بتاتا ہے کہ un tratto di strada pericolosa یعنی کہ آگے ایک سڑک ایسا حصہ ہے کہ جہاں خطرناک ہے. ان causa di una cunetta کے آگے ایک cunetta ہے، یعنی کہ پہلے چڑھائی نیچے جا رہی ہے پھر اوپر. اگر ہم سپیڈ سے آ رہے ہیں تو ایک دم گاڑی نیچے اترے گی، پھر ایک دم اوپر جو چڑھے گی تو پھر مسئلہ بنے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ویرو. آگے سوال نمبر 3 ہے Il segnale raffigurato si trova prima di una strada in discesa seguito da uno salita. جی تو کہتا ہے Il segnale raffigurato یہ دکھایا گا نشان si trova ہمیں ملتا ہے prima di un tratto di strada سڑک کے ایک ایسے حصے سے پہلے جہاں in discesa پہلے اترائی ہو اور seguito da uno salita یعنی کہ پہلے اترائی ہو اور ساتھ ہی چڑھائی ہو. ٹھیک ہے، تو ویرو اس نشان میں بھی آپ دیکھ لیں. وہ پہلے نشان ایسا ہے، پہلے اترائی ہے، ہم نیچے اترے ہیں اور ساتھ ہی پھر اوپر چڑھے ہیں. تو اس کوئز میں بھی یہی کہتا ہے کہ یہ نشان ہمیں تب ملتا ہے جہاں پہلے ایسی جگہ جہاں پہلے اترائی ہو اور ساتھ ہی چڑھائی ہو. ویرو. جی تو نیکسٹ کوئز ہے Il segnale raffigurato preavvisa دکھائے گا نشان ہمیں بتاتا ہے una strada deformata یعنی کہ راستہ خراب ہے. جی نہیں، فالسو. جبکہ نیکسٹ سوال ہے Il segnale raffigurato preavvisa دکھایا گا نشان ہمیں پہلے سے بتاتا ہے restringimento della carreggiata یعنی کہ carreggiata جو سڑک ہے اس میں تنگی ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے سڑک کھلی تھی اب آگے جا کے تنگ ہو رہی ہے. تو فالسو، یہ سگنل ہمیں یہ نہیں بتاتا. جی نیکسٹ سوال کوئز ہے Il segnale raffigurato preavvisa un dosso. جی فالسو. جی کہہ رہا ہے کہ یہ سگنل ہمیں بتاتا ہے کہ آگے ایک جمپ ہے. ٹھیک ہے، یہ فالس ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہاں بتا رہا ہے comportamenti da tenere in presenza del segnale di cunetta. یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہمیں یہ سگنل مل جائے. ٹھیک ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہمارا ویوہار کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پڑھ لیتے ہیں پہلا کوئز. In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per non perdere il controllo del ciclomotore. وہ کہہ رہے ہیں پریزنس del segnale raffigurato جو دکھایا گیا نشان ہے، اس نشان کی موجودگی میں è necessario ہمیں چاہیے moderare la velocità اپنی سپیڈ کو سیٹ کرنا. اگر ہم تیز سپیڈ سے جا رہے ہیں تو کم کر لینا. ٹھیک ہے، per non perdere نہ کھونے کے لیے کنٹرول del ciclomotore یعنی کہ اگر اپنی جو ہماری موٹر سائیکل ہوگی اس کا کنٹرول نہ کھونے کے لیے، یعنی کہ اگر ہماری سپیڈ زیادہ ہوگی ایک دم سے بریک ماریں گے لگائیں گے تو ہمارا ہو سکتا ہے ٹائر سلپ ہو جائے یا ہم گر جائیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سگنل کی موجودگی میں پہلے سے جو ہے نا، جب ہم سگنل دیکھ لیں کہ آگے یہ سگنل ہے تو ہمیں اپنی سپیڈ کو کم کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی موٹر سائیکل کو کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اگر ایک دم سے بریک لگائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا
ٹائر سلپ ہو جائے ہم گر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ والا ہے ان پریزنس del segnale raffigurato دکھایا گیا نشان ہمیں بتاتا ہے necessario ضروری ہے guidare con particolare attenzione، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں موٹر سائیکل جو چلا رہے ہیں ہم اس کو ٹھیک اٹینشن سے دیں، ہمارا دھیان صرف موٹر سائیکل چلانے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ soprattutto اس سے بھی بڑھ کر ان caso di pioggia، یعنی کہ آپ نارملی تو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کا دھیان موٹر سائیکل چلانے کی طرف ہو، ادھر ادھر نہ دیکھیں فضول، یعنی کہ اور آگے بول رہا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں چاہیے کہ جب بارش ہو رہی ہو تب خاص طور پہ، کیونکہ بارش میں جو ہے نا اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں، ٹائر زیادہ سلپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں گاڑی چلاتے وقت جو ہے نا موٹر سائیکل چلاتے وقت اس سگنل کی موجودگی میں ہمیں خاص دھیان دینا ہے، جبکہ جب بارش ہو تو اس میں اور بھی زیادہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا۔ جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ ان presenza del segnale raffigurato è necessario aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede۔ جی ویرو کہتا ہے ان presenza del segnale raffigurato دکھائے گئے نشان کی موجودگی میں necessario aumentare la distanza، جی ہمیں ضرورت ہے la distanza فاصلہ بڑھانے کی، distanza di sicurezza حفاظتی فاصلہ dal veicolo che precede، یعنی کہ آپ کے آگے جو گاڑی جا رہی ہے اس سے ہمیں چاہیے کہ اپنا فاصلہ بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اترائی ہے، اگر آگے والی گاڑی ایک دم بریک مار دے گی تو ہمارے پاس تو موٹر سائیکل، ہم ایک دم بریک ماریں گے تو لگائیں گے تو ہمارا ٹائر سلپ ہو جائے گا، یا ویسے بھی جو نارمل ڈسٹانس ہوتا ہے نا، ڈسٹانس دی سیکوریس ہے اس تقریباً 70 میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک گاڑی سے، آپ کے آگے جو گاڑی جا رہی ہے اس سے آپ کا فاصلہ کم سے کم 70 میٹر تک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اگلی گاڑی والا ایک دم بریک لگا بھی دیتا ہے تو آپ پیچھے ہیں، آپ اپنی بریک، یعنی کہ آپ کے پاس ڈسٹانسہ ہوگا، فاصلہ ہوگا تو آپ بھی ایک دم بریک لگانے میں کامیاب ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آرام سے بریک لگائیں گے تو آپ کی گاڑی اس گاڑی تک پہنچنے سے پہلے رک جائے گی۔ اگر آپ کا ڈسٹانسہ کم ہوگا تو آپ ظاہری بات ہے آگے والا ایک دم سے بریک لگا دے گا تو آپ بریک نہیں لگا پائیں گے اسی ٹائم، تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ڈسٹانسہ دی سیکوریسا ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویز ہے جی ان presenza del segnale raffigurato è necessario sorpassare، فالسو، جی وہ بول رہا ہے کہ اس سگنل کی موجودگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اوورٹیک کریں، جی نہیں، سیکوریسا بڑھانا ہے اور اپنی سپیڈ کم کرنی ہے، اوورٹیک کا نہیں ہمیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فالسو۔ In presenza del segnale raffigurato è necessaria sorpassare se provengono فالسو، جی وہ کہہ رہا ہے کہ اس سگنل کی موجودگی میں ہمیں necessario ضرورت ہے sorpassare اوورٹیک کرنے کی، سے provengono اگر آ رہی ہیں گاڑیاں، vicoli dal senso opposto دوسری طرف سے اگر گاڑیاں نہیں تو ہم ان کو اوورٹیک کریں بھائی جی، فالسو۔ ہم دوسری طرف سے آنے والی گاڑی کو کیسے اوورٹیک کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی طرف جانے والی گاڑی کو اوورٹیک کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ استرادہ دوپیو سینسو ہو اور یہ دو سنگل استرادہ ہو، سنگل کورسیا ہے تو دوپیو سینسو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے اوورٹیک کر سکیں گے؟ اس لیے اس سگنل کی موجودگی میں، ہاں اگر اونی سینسو دو کورسی ہیں پھر آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر سنگل کورس یا دونوں طرف کے لیے تو آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ان presenza del segnale raffigurato è necessario aumentare la velocità، فالسو کہہ رہا ہے اس سگنل کی موجودگی میں è necessario ضروری ہے aumentare la velocità اپنی سپیڈ کو بڑھائیں، فالسو، جبکہ اوپر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی سپیڈ کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔